سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم انصر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا في قبورنا وصلاتنا وزكاتنا والداعات الأمهات المؤمنات. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. حمد و ثنا کبریائی بزرگی برتری حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ کے لیے لائق و زیبا، جس حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ نے ہمیں پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک حالت ایمان میں زندگی بخشی اور ثابت قدمی عطا فرمائی. درود و سلام میری اور آپ کی طرف سے تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہماری طرف بھیجے گئے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس ہستی اقدس پر جس کو اللہ رب العالمین نے قیامت کی صبح تک آنے والے تمام بنی انسان کے لیے ہدایت اور نجات کا منبع اور پیکر بنایا. جس ہستی کو اور جس ہستی کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کی زندگی کے لیے ایک نمونہ پیش کیا. جس ہستی کی زندگی میں اور جس ہستی کے طریقے میں تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے نجات رکھی. پچھلا جمعہ جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا آزمائشوں میں صبر اور توکل، اور آج کا جمعہ ایسی شخصیت کے بارے میں ہوگا جس کو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ السلام کا سردار بنا کر دیا. ایسی شخصیت جس کی مثال روئے زمین کے اندر کسی نے پیش نہیں کی. ایسی شخصیت جس کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام کائنات کے انسانوں کے لیے، قیامت کی صبح تک آنے والے تمام بنی انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اتنا ہی نہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سوال کیا گیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، آپ قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورا قرآن بیان کیا. کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عکاسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جو گواہی وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. سارا کا سارا قرآن کریم اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرتا ہے. اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ بیان کیا. فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کی زندگی کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. آپ اگر زندگی جینا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے آئیڈیل اور ماڈل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو آئیڈیل اور ماڈل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اگر ہم وعدہ کرنا چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور ماڈل بنا کر ہم وعدہ کریں. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کے پابند تھے. ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیز خرید رہے ہیں، پیسہ کم پڑنے کی وجہ سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، جتنی رقم کم ہے
آپ انتظار کریں یہاں پر، میں وہ رقم گھر سے لے کر آتا ہوں۔ 3 دن گزر گئے، اس آدمی کو اپنا وعدہ بھول گیا۔ جب تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اطمینان سے کھڑے ہیں، اگر قضاء حاجت کے لیے جاتے تو کسی آدمی کو کھڑا کر کے رکھتے کہ فلانی آدمی آئے گا، اس کو کہنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے ہیں، وہ کہیں بھاگے نہیں ہیں۔ لیکن تیسرے دن اس آدمی کو یہ خیال آتا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، اسے انتظار کرایا ہے، اور تیسرے دن آ کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حالت میں اور اسی جگہ موجود پاتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ آج ہماری زندگی کے اندر جو زوال نظر آ رہا ہے، جو بے رہروی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے ہم نظر آ رہے ہیں، بنیادی مقصد کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے اپنی زندگیوں سے کوسوں دور رکھا ہے۔ جس دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مکمل طور پر اپنی زندگیوں میں اپنائیں گے، اس دن سے ہم بلندیوں کو چھونے لگیں گے، اس دن سے ہم ظلم و تشدد سے آزادی کا پرچم لہرائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، اگر اس کے اپوزٹ ہم نے زندگی گزارنا چاہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پرے ہم زندگی گزارے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامیابی کے ضامن ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک حد بندی بنائی ہے، ایک دیوار قائم کی ہے، اگر اس دیوار کے اندر، اس حد بندی کے اندر آپ زندگی گزارنا چاہو گے تو تم کامیاب ہوں گے۔ وہ حد بندی اور وہ دیوار کیا ہے؟ قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ اگر ہم قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہم کامیاب اور کامران ہوں گے۔ سامعین حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا، بگڑے ہوئے معاشرے کو راہ راست پر لانا، شرک و بدعات سے، شرک و خرافات سے عقیدہ توحید کی طرف لانا، اسی طرح برائیوں کا خاتمہ کرنا، اسی طرح ان تمام رسومات کا سرے سے انکار کرنا، سرے سے جڑ سے ختم کرنا جو معاشرے کے اندر ناسور بن کر پھیل رہے ہیں۔ دور حاضر کے اندر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ اگر کریں گے تو ہماری شادیاں، ہماری تجارت کرنا، ہمارا بازار میں جانا، ہمارا مسلمان بھائی سے تعلق قائم کرنا، کوسوں دور ہم سیرت طیبہ سے دور نظر آ رہے ہیں۔ کہیں بھی ہمارے کردار کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں جھلکتی ہے، جبکہ ایک انسان کو پابند کیا گیا کہ اگر آپ اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہی مکمل نجات ہے اور نظام زندگی ہے۔ بیان کیا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر، فرمایا کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور اطاعت اللہ کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول بھی کرو۔ آج ہم محبت رسول کے نعرے لگاتے ہیں، ہم تقاضا کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر سوال قائم کیا جائے، سوال واپس لوٹایا جائے اور کہا جائے کہ کیا جو تم دعویٰ کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، آپ کی عبادت میں وہ محبت نظر آ رہی ہے؟
محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نعرے بازی کریں اور کہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میری نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ ملتی جلتی ہو، میرا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتا جلتا ہو، میری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر گامزن ہو، ہماری تجارت میں دھوکہ دھڑی، ہمارے وعدے میں وعدہ خلافی، ہماری امانت میں دیانت داری، ہمارے نظام زندگی میں غیروں کو آئیڈیل اور ماڈل بنایا ہوا ہے، مغربی تہذیب کو اپنی تہذیب اور تمدن میں قائم کیا ہوا ہے، اور جس طرح مغربی تہذیب ہمیں لے رہی ہے اسی سمت ہم اپنے آپ کو بھی بدل رہے ہیں۔ جبکہ 1400 سال پہلے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زندگی گزارا کرتے تھے، ایک قدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے یا آگے نہیں ہوتے تھے، برابر اللہ کے رسول کی اتباع، سمعنا و اطعنا۔ سیرت طیبہ کا یہ تقاضا ہے کہ امت اگر محبت رسول کا دعویٰ کرتی ہے تو ان کی نمازوں میں محبت رسول نظر آنی چاہیے، ان کی دعوت میں محبت رسول نظر آنی چاہیے، ان کے قول و کردار میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آنی چاہیے۔ اس سے بڑھ کر سیرت کیا ہو سکتی ہے جس ذات اقدس کے بارے میں خود حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ بیان کرے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یقیناً پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ پائے پر ہیں، اخلاق کی بلندیوں پر ہیں، جس کے اخلاق کی گواہی خود حضرت اللہ جل شانہ دے، اس کے اخلاق کے کیا کہنے، جس کے کردار کی گواہی خود اللہ رب العالمین دے، اس کے کردار کے کیا کہنے، جس کی زندگی کے بارے میں خود حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ امت کو تاکید کرے کہ آپ کو اگر زندگی بسر کرنی ہے تو حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ کے حکم کے مطابق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو۔ سامعین حضرات، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرا تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے اپنا گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں، قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ رب العالمین سے سچی محبت کرتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں مجھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اب اتباع کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میرے اور آپ کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ یہ سیرت طیبہ، یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں اور ہماری زندگی کسی اور سمت جا رہی ہو، ہم دعویٰ کریں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپناتے ہیں لیکن کسی دنیاوی اور مغربی تہذیب کے فلاسفر اور آئیڈیل کو ہم اپنا نمونہ مانتے چلے آئیں گے۔ یہ تقاضا نہیں ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے اور ہر ایک کردار میں اعلیٰ نمونہ ہے، اطاعت میں اعلیٰ نمونہ ہے، عبادت میں اعلیٰ نمونہ ہے، قول و کردار میں اعلیٰ اور عرفہ نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کو اٹھا کر دیکھیں، کس طرح وہ تجارت کیا کرتے تھے اور آج ہم کس طرح تجارت کرتے ہیں۔ اگر اس امت کے اندر زوال کا سبب ہم دیکھ رہے ہیں تو بنیادی مقصد اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنا چھوڑ دیا
اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنانا چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم حقیقت میں مومن ہو، اگر تم حقیقت میں کتاب و سنت پر اتباع کرنے والے بن جاؤ اور آپ ہر دور میں اعلیٰ و عرفہ رہیں گے، آپ ہر دور میں بلندیوں کو چھونے لگیں گے، ظلم و ستم سے آپ آزاد کیے جاؤ گے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، سیرت کا پیغام انسانیت کے نام، کیا انسانیت کے نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کا پیغام دیا۔ طائف کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کرنے کے لیے گئے، سیرت کا اعلیٰ نمونہ دیکھیے، لیکن طائف کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم و ستم کا جو معاملہ کیا گیا، تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ آسمان نے نظارہ کیا، زمین اس نظارے کا شاہد ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کو پھیلانے سے اجتناب نہیں کیا، بلکہ اور مضبوط ہو گئے، اور کمر بستہ ہو کر امت مسلمہ کو ایسے شرک کے گڑھے سے نکال کر ایسے گڑھے میں لا دیا جہاں قیامت کی صبح تک توحید کی بو انسان مہکتا رہے گا۔ آپ دیکھیے سیرت کا کمال کیا تھا۔ ایک بادشاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا قید کر کے، اور کہا مسجد نبوی کے پلر سے باندھ کر، کہا روئے زمین کے اندر اگر مجھے سب سے بدترین چہرہ نعوذ باللہ کسی کا لگتا ہے تو محمد وہ تیرا چہرہ لگتا ہے، اس بدبخت کے الفاظ سے۔ اور پھر یہی انسان جب 3 دن مسجد نبوی کے پلر سے بندھا رہا اور تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اسے آزاد کیا جائے، بلکہ یہ بادشاہ کا ایک غلام، ایک قاصد تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لے کر آیا تھا، اسے قید کیا گیا، اور جب تیسرے دن اسے جانے کا حکم دیا گیا وہ چلے گیا، اور کچھ دور جانے کے بعد وہ پھر واپس پلٹا۔ سب حیران ہو گئے، سوال کیا گیا کہ آپ واپس کس غرض سے آئے؟ اس نے کہا اب تک مجھے روئے زمین کے اندر سب سے بدترین چہرہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لگتا تھا، لیکن اب سے سب سے خوبصورت چہرہ اگر مجھے روئے زمین کے اندر کسی کا لگتا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وجہ بنی اتنے شر پسند انسان کے عقیدے کا اتنی نرمی کے اندر آنے میں؟ یہ کردار تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیروں کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آپ کس ادا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوئے؟ کہا 3 دن میں یہاں بندھا رہا، قیدیوں میں شمار رہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے تھے ایسی خدمت کرو کہ اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہے، یہ فلانی بادشاہ کا قاصد آیا ہوا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ نے کہا کہ آپ کا کام ہے دعوت دینا، ہدایت دینا میرا کام ہے، میں نے اپنا فرض نبھایا، اپنے کردار اپنائے، اور اس کردار کی وجہ سے، اس کردار کی مہک کی وجہ سے اس ظالم نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گیا۔ ایسی کئی مثالیں ہمیں سیرت کے اندر ملیں گی۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں، آج ہم اپنا کردار دیکھیں، اپنے مسلمان بھائی سے اختلافات، اپنے سگے بھائی سے اختلافات، اپنے معاملات میں بگاڑ، فساد، ہر طرح سے انسان ایک دوسرے کا دشمن نظر آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کیا ہی مطالعہ کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی
کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی اور اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈراؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوٹی پر ان تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ کیا میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا، کیا تم اس پر یقین کرو گے؟ تمام مشرکین تھے وہاں پر، تمام مخالفین تھے وہاں پر۔ کہا اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو زندگی بھر میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم یقین کر لیں گے۔ اور غیر اگر تجارت کے اندر اپنی امانتیں اگر کسی کے پاس رکھتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امانتیں سونپتے، اور اسے صادق الامین کا لقب غیروں نے دیا ہے، اپنوں نے نہیں دیا ہے۔ یہ سیرت کا یہ احاطہ ہے، سیرت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم غیروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ کیسے معاملات پیش کریں۔ اتنا ہی نہیں، جب سیرت کے مطالعے کا ہم پہلا باب کھولتے ہیں تو ہمیں وہ مکہ کا منظر یاد آتا ہے جب دشمنوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کی، اور حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا، امانت سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب مکہ سے مدینہ جانے کا وقت آیا، ظالمین اتنے جوش میں کہ ہر طرف سے ناکہ بندی کر لی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے رخصت ہونے سے پہلے وہ امانتیں جو غیروں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی ان کو ادا کرنے کا وقت آیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں دے کر اپنے بستر کے اندر سلایا اور کہا کہ صبح امانتیں سونپنے کے بعد فوراً آپ بھی مدینہ کا سفر اختیار کرنا۔ یہ سیرت ہمیں سکھلاتی ہیں، یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کس طرح زندگی گزاریں، تجارت کے اندر کیا معاملات ہونے چاہیے، ہماری آپسی زندگی کے اندر، ہماری گھریلو زندگی کے اندر کیا معاملات ہونے چاہیے۔ اگر ہم اپنے گھروں کا حال دیکھیں تو ہم اپنے گھروں کے اندر فتنہ اور فساد دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر انسان وہ ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ ارے تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور تم میں سے سب سے بہتر میں ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر میں کبھی کبھار تھکاوٹ سے دو چار ہوا کرتی تھی اور میں سو جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور مجھے دیکھتے اس حالت میں کہ میں سوئی ہوئی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جگایا نہیں کرتے، بلکہ اگر آٹا گوندنا ہوتا وہ خود گوند کر رکھتے، اگر کھانا بنانا ہوتا وہ کھانا بنا کر مجھے کہتے اے عائشہ آئیے آپ تناول کیجیے۔ یہ اخلاق تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آج ہم نے سمجھ لیا، تانا دے رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو کہ اب بیوی کا غلام بن گیا۔ اس سیرت کا تقاضا ہے اپنی بیویوں سے محبت کرنا، اس سیرت کا تقاضا ہے کہ ماں باپ کے بعد اپنی اہلیہ کی خدمت کرنا۔ یہ غلامی کا لقب ہم نے دیا ہے، معاشرے کے اس ناسور نے دیا ہے، جس معاشرے کے اندر ہزار ذہنوں کے مختلف انسان رہتے ہیں، جو سیرت سے کوسوں دور ہیں، جو مغربی تہذیب کو اپنی تہذیب بنائے ہوئے ہیں کہ مغربی تہذیب میں یہ ہے کہ عورت کو کوئی مقام نہ دیا جائے۔ اس ناسور نے اس سیرت کو ہم سے دور کیا ہوا ہے۔ سیرت کا یہ تقاضا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنے کا مجھے حکم دیجئے، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اولدک حیات، کیا آپ کا والد یا دونوں میں سے کوئی حیات ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص جواب دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول
میرے والد صاحب گزر گئے لیکن والدہ میری حیات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرجع، آپ لوٹ جاؤ اور اس کی خدمت کرو، فَإِنَّكَ جِهَادٌ، پس آپ کے لیے جہاد سے افضل کام ہے۔ یہ سیرت کا تقاضا ہے۔ اور آج ہم اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج رہے ہیں، گھروں میں بھیج رہے ہیں۔ تھوڑی سی اب میں امت کا جو تقاضا ہے، جو ہم نے گھروں کی بات کی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اپنی بیویوں سے محبت کرنا اور ان کے کام میں ہاتھ بٹانا، لیکن الٹا ہوا ہے۔ ہم نے اتنا ہاتھ بٹا لیا ہے کہ ہم نے ماں باپ کو پشے پہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم 2 قدم آگے چلے گئے ہیں کہ بیوی کہے کہ ماں باپ کو چھوڑ دو، بس انہیں ایک یتیم خانے میں یا وہ اولڈ ایج ہوم ہوا کرتے ہیں ان میں ڈال دیا، بوڑھے ہو گئے ماں باپ، کسی ایک بھائی کو سونپ دیا اور اپنی اہلیہ کا ٹھکانہ لے کر وہ چلے گئے، نہ پھر وہ دنیا کے رہے نہ وہ پھر آخرت کے رہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا کر دیا تھا کہ آپ اگر اہلیہ کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئے، اس کے کام میں ہاتھ بٹائیں، لیکن اگر آپ کے والدین ساتھ ساتھ خوش ہیں، ان کی خدمت میں آپ مگن ہیں، تو آپ کے لیے دنیا کے اندر جنت کی بشارت ہے۔ قرآن نے کہا اُفِّلْ لَكُمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ارے اگر وہ بزرگی کی حالت میں دونوں میں سے ایک پہنچ جائے، آپ انہیں اف تک نہ کہیں۔ سیرت کا تقاضا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہم دیکھیں گے کہ سیرت کا اعلیٰ نمونہ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور غیروں کے ساتھ کس قدر اپنے معاملات رکھا کرتے تھے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں وہ فلانا غیر دعوت کرے گا، اس کی دعوت کو قبول نہیں کرنا، نہیں ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ تقاضا ہے، سیرت کی تعلیم یہ ہے کہ آپ غیروں کے ساتھ اگر آپ کو کام کرنا پڑا، آپ کو تجارت کرنی پڑی، تو ایسا کردار ادا کرو کہ آپ کی تجارت کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرے۔ اور میں کہتا ہوں دور حاضر کے نظرے کو دیکھ کر کہ اگر غیر دعوت کرے تو اس غرض سے دعوت قبول کرے کہ ہمارے وہاں جانے سے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے ہم غیر کو یہ دعوت دے سکے کہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے اعتدنا عذابا علیما، ایسا دردناک عذاب تیار کیا ہے جس کو آپ سہ نہیں سکتے ہیں۔ لہذا بحیثیت بھائی میں آپ سے یہ ادباً گزارش کرتا ہوں، آپ کتابوں کا مطالعہ کریے اور اس دین کے اندر داخل ہو جائے جو دین آپ کی زندگی کی اور آپ کی آخرت کی ضمانت لیتا ہے۔ اور اگر آپ اسی پر مر گئے تو عقیدہ توحید پر، تو یہ دین آپ کو سیدھا جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اس دین کی طرف دعوت دینے کی غرض سے اگر آپ دعوت قبول کریں گے تو یہ آپ کے لیے ذریعہ نجات ہوگا، لیکن الٹا ہوا ہے۔ غیر آج ہمارے حالات کو دیکھ کر، غیر آج ہماری سیرت کو دیکھ کر، غیر آج ہمارے کردار کو دیکھ کر ہم سے کوسوں دور ہیں۔ اگر اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہوتا تو یہ اسلام کب کا منہدم ہوا ہوتا، لیکن اسلام پیار محبت سے، کردار میں اعلیٰ اخلاق ہونے کی وجہ سے پھیلا ہے، آپسی محبت اور اخوت کی وجہ سے پھیلا ہے۔ کل ہی میں ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک مسلمان بزرگ سفید ریش والا، ٹوپی سفید پہنا ہوا، کرتا پاجامہ پہنا ہوا، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی مسجد کا اعلیٰ امام ہے، اور CCTV کے ذریعے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر نشر ہوا ہے۔ کسی الیکٹرانک دکان پہ گیا ہے، کسی موبائل کی دکان پہ جا کر 5 بندے کام کر رہے ہیں، اسی لیے ہم سے غیر دور ہے، اسی لیے سیرت طیبہ، حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہماری زندگی میں جھلکتا نہیں ہے۔ وہ انسان اس طرح چوری کرتا ہے، 3 آدمی سامنے اور یہاں سے اٹھا کر اتنا بڑا ڈبہ موبائل کا اٹھا کر ایسے اٹھا کے نہ جانے کس طرح اسے ہمت آئی، اور 4-5 بندوں کے سامنے اس طرح صفائی کے ساتھ چوری کر کے گئے، ایسا لگ رہا تھا ولی اللہ نے ابھی یہاں آ کر مہک دی اور اب دکان کے اندر کبھی بھی ہمیں بدنحوسی نہیں ہوگی۔
یہ مسلمانوں کا کردار ہے، یہ حالات ہیں مسلمانوں کے، یہ سیرت کا ہم تقاضا کر رہے ہیں، اسی سیرت کا ہم نعرہ لگا رہے ہیں۔ کیا یہ نعرہ بازی محض ہمیں نعروں تک محدود رہ گئی ہیں؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا محض اپنے دعوے تک محفوظ رہا ہے؟ اگر ہم کسوٹی لگائیں، اگر ہم ترازو اپنائیں اور ایک ہی ڈنڈے کے ساتھ سب کا محاسبہ کریں تو نظر آئیں کہ سب مختلف ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم کوسوں دور ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ایمان میں بلندگی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا اپنے کردار میں، اخلاق میں، اپنے وعدے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ ماننا۔ سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اگر غیر کے سامنے بات کرنی پڑے تو آپ اس انداز سے، اس گفتار سے بات کریں کہ غیر آپ کی بات کو سن کر، آپ کے انداز گفتگو کو دیکھ کر وہ اسلام لانے پر مجبور ہو جائے۔ آپ کی سیرت، آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جھلک کر غیر مجبور ہو جائے کہ میں اسلام قبول کروں۔ اور اسی طرح اسلام پھیلا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر سے، کردار سے، گفتار سے، انداز گفتگو سے غیروں نے ایمان لایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تلوار لے کر، کسی کو چھڑی لے کر، کسی کو بندوق کے دہانے پر رکھ کر اسلام نہیں منوائے ہیں، بلکہ غیروں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے اسلام قبول کیا ہے، آئیڈیل اور نمونہ مانا ہے۔ لہذا امت مسلمہ کے زوال کا اگر بنیادی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے قوانین سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روحگردانی کی ہوئی ہے، اسی لیے ہم امت کے زوال کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، قول و کردار میں، گفتار میں اللہ رب العالمین ہر قدم قدم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اور سیرت کے پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت پر گامزن عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔